دیکھیں، یہ بڑی عام فہم سی بات ہے کہ جب آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کار فرما ہوتی ہے وہ آپ کی ول ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا ارادہ۔ اگر آپ کا ارادہ مصمم ہے تو آپ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حل طلب نہ ہو، یا جس کے اوپر سوچا نہ جا سکتا ہو، بات چیت کا عمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو یہ جب بھی آپ دیکھیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو بجائے کہ ہم لوگوں کی توجہ اس کے تقدس کی طرف ہو، ایک آپسی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، جبکہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور آپ کو 26 ذی الحج کو آپ پر خنجر کا وار کیا گیا، اور آپ غالباً 28 ذی الحج کو آپ نے جام میں شہادت نوش کیا۔ تو اب یہ دو مختلف زاویے ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں جو اس طرح کی بات کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، تو لیکن اس کے لیے ہمیں ایک رائٹ پرسن کی ضرورت ہے، ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جو اس سلسلے میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے جس میں چند نامور لوگ موجود ہوں جو اچھے نام کے حامل ہوں، یعنی کہ جن کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کی جاتی ہو کہ وہ لوگ منصف ہیں، عادل ہیں، اور جو فیصلہ کریں گے وہ حق بجانب ہو کے کریں گے۔ تو ایسے لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنانی چاہیے، پھر دونوں اطراف کے جو علماء حضرات ہیں ان کو بٹھانا چاہیے، ان سے ویوز لینے چاہیے، اور ان کے پاس جو اس کا دلیل موجود ہے اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک یکبارگی ایک فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ محرم الحرام کا مہینہ آئے تو دو مختلف اسکول آف تھاٹس ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں۔ جیسے ہماری ذاتی جو رائے ہے اس میں جو ہم تک چیز پہنچی، جو علم ہم تک پہنچا، اس کے مطابق حضرت عمر فاروق کی شہادت جو ہے وہ 26 کو آپ کے اوپر وار ہوتا ہے اور 28 کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ مختلف کتب میں مختلف حوالے دیے گئے ہیں، تو اگر جب یہ لوگ مل بیٹھیں گے، ان میں کوئی چند لوگ ایسا منصفانہ کردار ادا کریں گے، اور میرے خیال میں یہ ذمہ داری کسی بھی حکومت کی بنتی ہے یا ریاستی اداروں کی بنتی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ان مسائل سے دو چار جو سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ریاستی اداروں والے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ریاستی اداروں والے اسی طرح ان مسائل میں الجھے رہے تو پھر یہ عوام الناس کو دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر کیا تحفظ فراہم کریں گے، یا ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ کیا ہوگی، بارڈرز کے اوپر پالیسی کیا رہے گی، اگر یہ داخلی امور کوئی اچھے طریقے سے نہ سلجھا پائے۔ تو میرے خیال سے کہ یہ میری تجویز ہوگی جو بھی ریاستی ادارے ہمارے ملک میں ہیں کہ وہ ان دو مختلف اسکول آف تھاٹس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور ایک اچھا پینل تشکیل دیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں، اس کے سامنے مسئلہ رکھا جائے اور اس کو ونس فار آل حل کیا جائے۔ اور اگر یہ جیسے دیکھیں ایک بڑی عام سی چیز ہے کہ اگر تو ان کی شہادت ذو الحج کے مہینے میں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کو محرم میں منانے پر بضد ہے تو اس پر بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسری سائڈ کو اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ایک چیز تاریخی کتابوں میں 26 پہ لکھی ہوئی ہے تو کیوں ایسی تاریخوں کا چناؤ کیا جائے کہ جن سے ملک میں فرقہ وارانہ فساد کو ہوا ملتی ہو۔ یہ جو ہستیاں ہیں جو حضور الاسلام کے دور میں موجود تھیں، یہ ہستیاں کسی دن کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر وہ حضور الاسلام کے زمانے کا حصہ رہیں، حضور الاسلام کے ساتھ رہیں، تو ان کو ویسے بھی ایک مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ایک بہت معمولی سی چیز ہے جس کے اوپر لے کر آپس میں ایک لڑائی کی فضا ہمیشہ برپا رہتی ہے، اور محرم کے اس ماہ ادب کا جو ادب ہے وہ بھی ہم لوگ کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔